اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان ڈے کیوں مناؤں؟ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بڑی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا تھا، اور اس کے اندر اس زمانے کے جو مسلمان تھے جنہیں ہندوستان سے یعنی وہ علاقے جو ہندوستان کا حصہ بن گئے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، لیکن رستے میں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، یعنی خواتین کو چھین لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، بچوں کو قتل کیا گیا، بڑوں کو جوانوں کو قتل کیا گیا، بوڑھوں کو قتل کیا گیا، اور ٹرینیں کی ٹرینیں مسلمانوں کی، مہاجرین کی ڈیڈ باڈیز کی بھری ہوئی وہ پاکستان پہنچائی گئی۔ یہ ایک مختصر، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، یہ جو ظلم کی داستان ہے، یہ جو پاکستان ہے جس کے اندر آج ہم مزے سے رہ رہے ہیں، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی جانوں کا نذرانہ دے کے، اپنی عزتیں قربان کر کے، اپنے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو قتل کروا کر، اپنی جتنی وہاں جائیدادیں تھیں، کاروبار تھے، ان کو لٹا کر پاکستان پہنچے اور پاکستان جو ہے وہی بنا۔ اب وہ بزرگ ہستیاں، وہ شخصیات اکثریت دنیا سے جا چکے ہیں، چونکہ پاکستان بنے اب 75 سال ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان کی جو پہلی جنریشن تھی وہ ہے، اور اس کے بعد اگلی جنریشن جو ہے اس ملک کے اندر۔ اب میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے پاکستان کو کیا دیا، اور ہم پاکستان کی یہ 14 اگست کی جو آزادی کا ڈے ہے وہ کیوں منائیں؟ پاکستان نے ہمیں ایک آزاد ملک کا تشخص دیا، ایک اسلامک اسٹیٹ جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں آج کل کے جو ترقی پسند ہے کہ جی وہ اسلام کے نام پہ نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پھر کیا ضرورت تھی اتنا بڑا پنگا لینے کی کہ ہندوستان سے مسلمان جو اپنی جانیں جو ہے قربان کر کے، اپنی عزتیں قربان کر کے، اپنے کاروبار قربان کر کے پاکستان کے علاقوں میں آئے جو پاکستان کا حصہ بنے۔ اگر یہ اسلام کے نام پہ نہیں تھا تو پھر چلتے رہتا ہے ایسی کام۔ تو بہرحال یہ انہیں انٹلیکچوئلز کا تسلسل ہے جو پاکستان بننے کی مخالفت بھی کرتے تھے اس زمانے میں، جس میں محمد علی جناح جو تھے ان کو کافی سٹرگل کرنا پڑی۔ تو قائدین محمد علی جناح کی سربراہی میں، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بن گیا۔ اب ہم پاکستان آ گئے۔ اب انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ جو لوگ لٹ پٹ کے آئے تھے، جو لوگ قربانیاں دے کے آئے تھے، وہ یہاں بھی پیچھے رہ گئے، اور وہ جو سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، جو انگریزوں کے ساتھی بھی رہے، ان میں سے کافی حد تک کئی لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار کا حصہ بن گیا۔ راجہ محمد علی جناح کے انتقال کے بعد اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد یہاں پہ وہی طبقات جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے، جو انگریزوں کے جاگیردار تھے، انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے۔ میں صاف کہوں گا، ان کو جنگ کے لیے جوان پرووائڈ کرتے تھے، گھوڑے پرووائڈ کرتے تھے، اور وہ جو تھے وہ یہاں پہ قابض ہو گئے، اور اس طریقے سے جو مقصد تھا پاکستان بنانے کا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، کیونکہ جو لٹ پٹ کے آئے وہ وہی بیچارے ابھی بھی یہاں لٹے پٹے ہیں، میجورٹی ان کی، اور غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو یہاں پہ پہلے زمیندار تھے یا تگڑے تھے وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے جو اگر انڈیا سے آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے انہوں نے جاگیریں حاصل کر لی اور پھر اقتدار کا حصہ بن گئے اور پھر سیاست میں آ گئے۔ اب ہم جنرلی اگر اس کا جائزہ لیں تو ہم نے پاکستان میں ہم کو کیا دیا؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اعلیٰ ترین تعلیم دی، عزت دی، وقار دیا۔ میں دنیا کسی ملک میں جاتا ہوں تو میں فخر سے کہتا میں پاکستانی ہوں، یعنی میرا ملک ہے ایک، اور اسلامک ملک ہے۔ ہم یہ اسلام کی ٹیچنگز کے مطابق نبی پاک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق ہم یہاں زندگیاں گزارتے ہیں آزادی کے ساتھ، عبادات بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت کچھ ہے۔ پھر یہاں پہ آ کے ہم نے جو اگر محنت کی ہے تو اس کا ہمیں صلہ بھی ملا، اس حساب سے ہمیں آمدن کا ذریعہ، کیونکہ ہمارے ہاں اصل میں دنیاوی طور پہ کامیابی جو ہے وہ آمدن کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے۔ آپ کتنے دولت مند ہیں اس کے ساتھ آپ کو وہ پرکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے، یعنی دولت مند کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح یا کسی بڑے مرتبے پہ ہے، بڑے عہدے پہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پیمانہ ہے ہمارے ہاں کسی کی بڑائی کا، کسی کا نوبل پن، یعنی کسی کا شریف ہونا، بھلے مانس ہونا، با کردار ہونا، چاہے وہ سفید پوشی ہو، وہ معیار یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ وہی ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ روز ہمارے کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب جاننے والے اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اور خالی ہاتھ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنے گم ہیں اپنے آپ کو، ہم نے اس دنیا کے اندر اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم پھر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم دنیا میں دولت اکٹھی کرنے میں، بڑا عہدہ لینے میں اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جو کہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں نے بتایا خالی آتے جاتے ہیں ہم یہاں سے، لیکن یہ معیار یہاں پہ ہے، اور اس کو عام لوگ جو ہے اس معیار کو قائم رکھنے میں مددگار بھی ہیں، کیونکہ ایسے بندے کو واقعی بڑا سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بہت بڑی دولت ہو یا بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو۔ تو اب ہم نے پاکستان کو اس کے بدلے میں دیا کیا؟ یہ سب کچھ ہمیں ملا، ہمیں عہدے بھی مل گئے، ہمیں دولت بھی مل گئی، ہم بڑے بڑے کاروباری بھی بن گئے، ہم نے اس کے بدلے میں کیا دیا پاکستان؟ اب اس کو دیکھتے ہیں، تبھی میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان ڈے کیوں مناتے ہیں؟ جو دولت مند بنے، جو بزنس مند بنے، کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر جو ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں بھی کہیں ہو سکے ٹیکس چھپا لیں، آمدن چھپا لیں اور ٹیکس نہ دینا پڑے۔ تو آئی ایم شیور کہ میجورٹی جو ہے ہمارے ہاں بزنس مین جو ہیں وہ پورا ٹیکس نہیں دیتے، ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے، قانونی طریقوں سے، تکنیکی طریقوں سے وہ اپنی آمدن کو چھپاتے ہیں، یا آمدن کا جو خرچ ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں اور پورا ٹیکس نہیں دیتے۔ ٹیکس صرف پورا دے رہے ہیں ملازمین، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ملازمین ہو، چونکہ ان کا جو ٹیکس ہے ان کی تنخواہ میں سے کٹ جاتا ہے، اور تنخواہ وہ چھپا نہیں سکتے، تو وہ پورا ٹیکس دیتے ہیں۔ اب ہم من حیث القوم اگر جائزہ لیں تو ہمارے ہاں جو ریڑھی والا ہے، ہمارے ہاں جو چھابڑی والا ہے، اگر اس کے پاس جا کے آپ وہ جو بھی کوئی چیز بیچ رہا ہے، آپ اس کا قیمت پوچھیں اس سے، تو پہلے وہ آپ کو دیکھتا ہے سر سے پاؤں تک، پھر آپ کی گاڑی کو دیکھتا ہے جس میں سے اتر کے آپ آئے ہیں، پھر وہ آپ کو سوچ کے قیمت بتاتا ہے۔ یہ ایک قیمت نہیں بتاتا، وہ کسی کو ہوتا نا ایک قیمت مقرر ہے، تو کسی نے بھی کسی کی آواز ہے کہ یہ کتنے کا ہے، کتنے کا کلو ہے، یہ آم کتنے کا کلو ہے، تو فون بتا دیں 200 روپے کلو ہے یا 250 روپے کلو ہے، نہیں، وہ پہلے آپ کو دیکھے گا۔ تو حیثیت کے مطابق وہ سوچے گا کہ اس کو میں نے 300 کلو بتانا ہے یا 250 بتانا ہے، کتنا افورڈ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا چھابڑی والا ہے، یہ ہمارا ریڑھی والا ہے، یہ میرا عام چھوٹی دکان والا جو فروٹ بیچتا ہے یا سبزی بیچتا ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو بڑا بزنس مین تو چلے اس کا تو میں نے ذکر کر ہی دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر معیار یہ ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ لاقانونیت کرتا ہے، ٹیکس چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو بھائی ہمارا غریب بھی تو یہی کر رہا ہے، ہمارا چھابڑی والا بھی یہی کر رہا ہے، ہمارا جو ریڑھی والا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں چند ایک ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جن کو خوف خدا ہوگا، جن کو پتا ہوگا کہ ہم نے مر جانا ہے، پتا سب کو ہم کو ہے، لیکن جن کو یقین ہوگا کہ ہم نے مر جانا ہے۔ تو یہ ہم دے رہے ہیں پاکستان کو۔ اب جو شخص جس جگہ پہ ایک سرکاری افسر ہے، تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ محکمے جن کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے، پبلک کی ڈیلنگ ہے، ان محکموں میں، دفتر میں جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اپنے کسی جائز کام کے لیے،
کیونکہ وہاں فائل موو نہیں ہوتی بغیر کسی شخص نے کہا تھا پہیا لگاتا ہوں میں فائلوں کو، تو جب تک وہ پہیا نہ لگے فائل موو نہیں ہوتی. تنخواہ کو تو وہ سمجھتے کہ یہ ہمارا ایسے ایک وظیفہ ہے، تنخواہ کو وہ آپ کہہ لیں کمپنسیشن نہیں سمجھتے اپنے کام میں. تو آپ چلے جائیں مختلف محکمے چلے جائیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ وہاں پر بھی اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میں ساروں کو 100% نہیں کہہ رہا، لیکن میجورٹی جو ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں جائز کام کے لیے جائیں. آپ جاتے ہوئے کتراتے ہیں کہ یار وہاں جا کے سیدھے طریقے سے، یا تو پھر آپ کو سفارش تلاش کرتے ہیں اس کے لیے، اس دفتر میں کوئی بندہ واقف مل جائے یا کوئی واقف ایسا مل جائے جو وہاں پہ کسی کو کہہ سکے، یا پھر یہ کہ آپ وہاں پہ غیر قانونی ذریعے سے کوئی رقم دیں تو پھر ان کا کام بن جائے. ورنہ پھر وہ ایسی آپ کو دھول لگائیں گے، بار بار آبجیکشن لگائیں گے، بار بار نئے کوئریز ڈالیں گے کہ آپ گھومتے رہیں گے کئی مہینے تک، شاید سالوں تک. یہ ہمارے سرکاری دفاتر کا تعلیمی میدان میں دیکھ لیں، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے جو اساتذہ کرام ہوتے تھے بڑے ڈیووٹڈ، بڑے آپ کہہ لیں کہ ڈیووشن کے ساتھ سیلف لیس قسم کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر تھے جو ہمیں انگلش گرامر پڑھاتے تھے میٹرک کے اندر، وہ اسکول ٹائم کے بعد 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مزید پڑھاتے تھے ہمیں امتحان کے قریب، اس کو پیسے پڑھ لیتے تھے، وہ فری میں پڑھاتے تھے اور لازمی تھا ہمارے لیے کہ وہ پڑھے، وہ تھے. اب اس کے اندر بھی انفارچونیٹلی اساتذہ کا قصور بھی میں زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ سوسائٹی ایسی بن گئی ہے، ان کو بھی پیسے چاہیے، ان کو بھی گھر میں گاڑیاں چاہیے، ان کو بھی ایک اچھا مکان چاہیے. تو ہمارے کافی اساتذہ کرام جو ہیں وہ بھی اس ریس میں آ گیا. اب تعلیم کمرشل ہو گئی ہے، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کمرشل ہو گئے ہیں. کسی زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور بڑا مشہور تھا، پھر ایف سی کالج تھا اس کے بعد، کہ کوئی غریب کا بچہ جو راجن پور میں سے تعلق رکھتا تھا، ڈیرا گاندھی صاحب سے تعلق رکھتا تھا، کسی اور فار فلنگ ایریا سے تعلق رکھتا تھا، وہ اچھے مارکس لے کے ان کالجوں میں آ کے داخل ہو جاتا تھا میرٹ، اور فیس اس کی مناسب ہوتی تھی. سرکاری جو کالج ہوتے تھے، مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے LLB پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے کیا، ایک ہی لا کالج تھا اس وقت پنجاب کے اندر، تو میں نے جو ٹوٹل فیس پے کی پورے LLB کی، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 1,500 روپیہ ہوگا اس زمانے کے حساب سے. تو عام بندہ بھی تعلیم حاصل کر لیتے تھے. پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان اداروں کو بھی کمرشل کر دیا، یعنی گورنمنٹ کالج لاہور کمرشل ہو گیا، ان کو اٹانومی دے دی، یونیورسٹی بنا دی اور اٹانومی دے دی، خود ہی اپنے خرچے پورے کرے. اب وہاں بھی غریب کا بچہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، سیمیسٹر سسٹم ہے اور ہر 6 مہینے کی جو فیس ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. پھر دوسرا بچہ تھا FC کالج، وہ بھی واپس مشنریز کو دے دیا جن کا وہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو لڑکیوں کے لیے آپ کے سامنے تھا کہ لاہور کالج یا کنیڈ کالج، یہ 2 بڑے کالج تھے لاہور کے اندر، اب وہ بھی اٹانومی دے دی اور وہ بھی اب ان کی فیسیں بڑھ گئی. وہاں بھی غریب کی بچی افورڈ نہیں کر سکتی. یہ ہم نے تعلیم کے ساتھ کیا ہے. مادر پدر آزاد ہو گئے. جو قیمتیں کنٹرول کی جاتی تھی کسی زمانے میں، علاقے کی پولیس کے ملازمین، مجسٹریٹس حضرات یا مارکیٹ کمیٹی میں جو لوگ ہوتے تھے، وہ مارکیٹوں میں پھرتے تھے، جا کے ریٹس لسٹ چیک کرتے تھے اور ڈمی جو گاہک بھیج کے یہ چیک کرتے تھے کہ کیا ریٹ جو ہے وہ صحیح لگایا جا رہا ہے، جو لسٹ میں لکھا وہ نہیں لگایا جا رہا کہ نہیں لگایا جا رہا. یہ ہوتا تھا. میں بچپن میں یہ دیکھتا رہا ہوں، بلکہ تھوڑا جوانی تک میں یہ دیکھتا رہا ہوں. اب مجھے کبھی کہیں کسی بازار سے گزرتے ہوئے یہ چیز مجھے نظر نہیں آئی، نہ ہی میں نے کبھی سنا دیکھا ہو کہ جی وہاں پہ کوئی افسر آیا تھا، اس نے ریٹ لسٹ چیک کی یا کوئی جرمانہ کیا دکاندار کو. اب جس کی مرضی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو شام کو جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ خود ہی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، کرائے بڑھا دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر. اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں جب ریٹ بڑھتے ہیں
جو دکان کے اندر پہلی چیزیں پڑی ہوتی ہے جو سستی آئی تھی ان کے پاس، تو دکانداروں کی بزنس مین کی اوپر سے روتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ان کی چاندی ہو رہی ہوتی ہے. تو جو پڑی چیزیں ہیں جو سستی آئی تھی وہ آٹومیٹکلی مہنگی ہو گئی، تو ان کا منافع اس کے اندر کافی گنا بڑھ گیا. پھر ٹیکس دینے کی بات ہے تو میں نے بتایا کہ ٹیکس آپ نے دینا نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے جی پاکستان کے اندر. ہر بندہ جو ہے وہ کس زمانے میں لطیفہ بنا تھا کہ جی باہر کا ایک بندہ آیا کسی ملک کا، یورپ کے ملک کا، اس نے آ کے جائزہ لیا، پاکستان کے سارے علاقے پھیرا، تو جاتے اس نے کہا جی پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے. اس سے پوچھا ہے کیسے مضبوط ملک ہے؟ اس نے کہا یہ ایسا ملک ہے کہ جس کو سارے توڑے ہیں، سارے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے اس کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹوٹ نہیں رہا، کھڑا ہے اپنے قدموں پہ. اس لیے میں کہتا ہوں بڑا مضبوط ملک ہے کہ ہر بندے اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہے. تو ذرا اس پہ غور کریے گا. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیں اور آپ کی توجہ میں مبذول کراؤں اس کی طرف. اور جو نئی نسل ہے اس سے میں بڑا مطمئن ہوں، کافی مجھے حوصلہ ہے، کافی امیدیں ہیں ان سے، چونکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. تو میں نے ہمیشہ میں محسوس کرتا رہا ہوں کہ جو نئی نسل ہے وہ ہم سے بہتر انسان ہے، اور ان کو اگر بہتر انسان رہنے دیا جائے اور صحیح معنوں میں ان کی اسی طرح گرومنگ چلتی رہے تو بہتر انسان ہوں گے اور بہتر مسلمان بھی ہیں ہم سے. اور وہ آگے بھی اس کی بات کرتے ہیں، سنی سنائی بات پہ وہ نہیں چلتے، اور دین کا سمجھ بھی ہے اور عبادات کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ ہم جب جوان تھے بالکل شاید اتنے عبادات میں نہیں تھے جتنے آج کل کی ینگ جنریشن ہے. تو ان سے بڑی امید ہے. تو آئیں اس چیز کا جائزہ لیں کہ جی ہم پاکستان ڈے کیوں مناتے ہیں، کیا ہمیں منانا چاہیے، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کیا ہم نے پاکستان کو پے بیک کیا ہے جو پاکستان نے ہمیں پے کیا تھا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.